نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی السمح رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم۔ حدیث نمبر 26 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کا نام ایاد ہے، آپ کے خادم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل من بول الجاریہ، بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، ویرش من بول الغلام، اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے لگائے جائیں گے۔ امام ابو داود، امام نسائی رحمہم اللہ، ان دونوں نے اپنی اپنی کتب میں سنن میں اس کو ذکر کیا ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ بچے اور بچی کے پیشاب کا یہاں حکم بیان کیا گیا ہے کہ مدت رضاعت میں، یعنی دودھ پینے والی مدت میں، اگر بچہ یا بچی کپڑے کے اوپر یا جسم کے اوپر پیشاب کر دے تو اس کا کیا حکم ہے۔ بچہ اگر پیشاب کرے اس کا حکم الگ ہے، بچی کا حکم الگ ہے۔ یہ اس وقت تک ہے کہ جب تک وہ ان کے یعنی بچے کی خوراک کا اکثر انحصار دودھ پر ہو۔ قتادہ بن دعامہ جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے اذا لم یاکلا الطعام، کہ جب تک وہ کھانا نہ کھانے لگیں۔ بچی کا پیشاب تو پہلے بھی دھویا جائے گا، بچے کا پیشاب جو ہے اس کے اوپر چھینٹے لگائے جائیں گے۔ اب تفصیل کے ساتھ روایات دوسری کتب کے اندر موجود ہیں۔ سیدنا ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں، مسند احمد وغیرہ میں یہ واقعہ موجود ہے، کہتی ہیں کہ مجھے خواب آئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ہمارے گھر کے اندر ہے۔ تو میں نبی علیہ السلام کے پاس گئی، میں نے کہا مجھے خواب آئی ہے، اس کی تعبیر فرما دیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ہمارے گھر کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا تالد فاطمہ غلاما فتکفلینہ، ان قریب فاطمہ ایک بچہ جنے گی اور تو اس کی کفالت کرے گی۔ اس کی تعبیر یہ ہے، کہتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، وہ میری کفالت میں آ گئے، اور میرا بیٹا جو تھا قاسم بن عباس، وہ میں ان کو بھی دودھ پلاتی تھی اور ساتھ سیدنا حسن کو بھی دودھ پلاتی تھی۔ ایک دن میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر گئی، آپ نے جناب حسن کو اپنے سینے پہ لٹا لیا، اسی دوران جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ ڈالا تو ذرا سختی کے ساتھ ڈال دیا پکڑتے وقت، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصلحک اللہ اوجعت ابنی، اللہ تیری اصلاح کرے، تو نے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہے، یعنی نرمی سے ہاتھ ڈالو، سختی سے نہ ڈالو۔ کہتے ہیں میں ایک کپڑا لے کر آئی، میں نے کہا آپ یہ پہن لیں، یہ مجھے دے دیں، میں اس کو دھو دیتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ نہیں، بچے کا جو پیشاب ہے اس کے اوپر چھینٹے کافی ہیں، بچی کا جو پیشاب ہے اس کو دھویا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت جو ابو داود کے اندر آتی ہے، ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں انہ اتت بابن لہا صغیر، وہ اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئی، چھوٹا بچہ لم یاکل الطعام، جس نے ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا، یعنی دودھ پیتا ہوا بچہ، جو دودھ پیتا تھا وہ بچہ لے کر آئی۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا تو اس بچے نے پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا، فنزعہ، اس جگہ پہ چھینٹے لگائے، ولم یغسلہ، آپ نے دھویا نہیں ہے، یعنی چھینٹے لگانا اور دھونا اس میں فرق ہے۔ تو آپ نے صرف چھینٹے لگائے ہیں، اس کو دھویا نہیں ہے۔ یہ حکم ہے کہ بچہ جو ہے اگر پیشاب کر دیتا ہے جس کی خوراک کا انحصار دودھ پر ہے، یا اکثر وہ بعض دفعہ کوئی بسکٹ وغیرہ بھی کھا لیتا ہے لیکن اکثر اس کی خوراک کا انحصار دودھ پر ہے، مدت رضاعت میں ہے، تو اس کے پیشاب پر چھینٹے کافی ہیں، چھینٹے کفایت کر جائیں گے۔
دودھ سے مراد چاہے وہ گائے کا دودھ ہو، بھینس کا دودھ ہو، چاہے وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہو، یا پھر چاہے فقہا نے کہا کہ چاہے وہ خشک دودھ پر اس کا گزارا ہو، جس طرح آج کل ہے خشک دودھ بھی ملتا ہے، تو کسی بھی قسم کا دودھ، ہر قسم کا دودھ اس کے اندر شامل ہے۔ دودھ پر انحصار ہے تو مدت رضاعت میں اس کے لیے یہ حکم ہے، لیکن جب کھانا شروع کر دے، روٹی وغیرہ، یعنی اس کی خوراک زیادہ اس چیزوں پر اس کا دار و مدار ہو، تو پھر اس کا پیشاب بھی دھویا جائے گا بچی کے پیشاب کی طرح۔ بچی کا پیشاب جو ہے اس کو شروع میں ہی دھویا جائے گا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو پڑھیں ذرا، یہ حدیث شریعت کے محاصر میں سے ہے کہ بچے اور بچی کے پیشاب کا الگ الگ حکم ہے، دونوں کا پیشاب نجس ہے، بچے کا بھی نجس ہے، بچی کا بھی نجس ہے، لیکن بچے کے پیشاب کی تطہیر میں شریعت نے تخفیف کیوں کی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کئی اسباب انہوں نے ذکر کیے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک سبب انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ عموماً بچی کی نسبت بچے کو زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اٹھانے والے پیار محبت زیادہ کیا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ بچے کا پیشاب اگر دھونے کا حکم دے دیا جائے تو یہ مشقت ہے، مشکل ہے، اور شریعت جو ہے الدین یسرن، شریعت مشقت کو ختم کرتی ہے، لہذا مشقت کے اندر شریعت نے مشقت کو ختم کرنے کے لیے آسانی کرتے ہوئے یہ حکم دے دیا گیا ہے، یہ حکم دے دیا کہ چھینٹے لگا لو۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ بچی کا جو پیشاب ہے وہ بچے کے پیشاب کی نسبت اس میں بدبو زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بچی کے پیشاب کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیشاب کرتا ہے نا، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کئی جگہ پہ گرتا ہے، کئی جگہ پہ روک روک کے پیشاب کرتا ہے بچہ، اور بچی کی یہ عادت نہیں ہے، بچی کا پیشاب ایک ہی جگہ پہ گرتا ہے۔ اس لیے شریعت نے، اگر شریعت کہتی کہ بچے کے پیشاب کو دھوو تو جگہ جگہ کو دھونا پڑتا، کئی جگہ سے اس کو کپڑے کو دھونا پڑتا، یہ مشقت تھی، شریعت نے مشقت کو ختم کیا، اور بھی کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ تو یہ حکمت جو ہے یہ انہوں نے بیان کیا اس کی، باقی جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ شریعت ہے، اگر نہ بھی کوئی حکمت سامنے آئے تو یہ ہمیں بغیر چون چرا کے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ فقہائے مالکیہ اور فقہائے احناف جو ہیں انہوں نے کہا کہ بچے کے پیشاب کو بھی دھویا جائے گا، ان کا یہ موقع ہے، بلکہ دوسری طرف جو ہے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ حضرات جو ہیں انہوں نے اس حدیث کی روح سے جو ہے یہ فیصلہ دیا ہے کہ بچے کا جو پیشاب ہے چھینٹے کفایت کر جاتے ہیں، چھینٹے مار لینا ہی کافی ہے، اور بچی کا جو پیشاب ہے اس کو دھویا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا